میں ہوں وشنود علی خان، اور میں نے چونکہ بہت کم عمر میں جرنلزم شروع کر دی تھی، اور میں نے ایک دن بھی بغیر پیسے لیے کام نہیں کیا۔ میں نے ایک خط لکھا ہے پریس رجسٹرار جناب اورنگزیب ہرن صاحب۔ بنیادی بات تو شروع کی ہے میں نے ایک دو تین اخباروں کے ڈکریشنز کے بارے میں، لیکن میں نے ان سے مطالبہ کر دیا ہے کہ یہ جو پروفیشن ہے جرنلزم کا، یہ پڑھے لکھوں کا پروفیشن، اور اس میں اس وقت ڈکریشن ہولڈرز کی بنیادی تعلیم BA ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے کاغذوں میں خود کو BA ظاہر کیا ہے۔ خاص طور پر میں نے انہیں 3 آدمیوں کے لیے کہا ہے، وہ تینوں میں سے ایک میٹرک ہے، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں بات، اور باقی ایک جماعت بھی پاس نہیں۔ لیکن عجیب پروفیشن ہے جس میں ان پڑھ بھی آ سکتے ہیں، لیکن ڈکریشن ہولڈرز کے لیے بنیادی تعلیم اس وقت BA ہے۔ اس سے پہلے FA تھی، اور اس سے پہلے میٹرک بھی تھی۔ لیکن جس وقت جس کسی نے کوئی ڈکریشن لیا، اس وقت جو معیار تھا کیا وہ اس پر پورا ہوتا ہے؟ یہ وزارت اطلاعات یعنی جناب عطاء اللہ تاڑر صاحب کی وزارت کا، اور محترمہ سیکرٹری صاحبہ وزارت اطلاعات اور جناب PIO صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ملک میں رائج قوانین پر عمل درآمد کرائیں، اور اگر وہ نہ کرائیں اور کوئی عدالت میں چلا گیا تو پھر اپنی سزا بھی خود تجویز کر لیں۔ میرے سے پہلے اس کو اس لیے کوئی نہیں چھیڑتا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت کسی نے کوئی ڈکریشن لیا، کیا اس وقت وہ مطلوبہ تعلیم کے معیار پر پورا اترتا تھا؟ لہذا وزارت اطلاعات پریس رجسٹرار PID کو، پریس رجسٹرار ایک باقاعدہ عہدہ، اور سارے کاغذ وہاں داخل ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے ایک NOC ملتا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر ڈکریشن جاری ہوتا ہے۔ میں نے اس سلسلے میں 4-5 خطوط اب تک لکھ دیا ہے، اور تمام متعلقہ لوگوں کو لکھ دیا۔ حال یہ ہے کہ میں نے پہلا خط جناب ارشد انصاری صاحب کو لکھا ہے، جو پریس کلب لاہور کے صدر ہیں، اور میں نے انہیں کہا ہے کہ اچھا ہے آپ خود اپنے ممبران کی ڈگریاں چیک کرا لیں۔ جناب ارشد انصاری ایسا نہیں کریں گے تو یہ کام تو بہرحال میں نے کرانا ہی کرانا ہے، اور میں نے ان پڑھوں کو اس پروفیشن میں نہیں رہنے دینا۔ پڑھے لکھے لوگ اللہ ان کو عزت دے جو ہمارے پروفیشن میں ہیں، اور ایک ہیں جو انگوٹھا چھاپ ہیں، اور وہ اخبارات کے مالک بنے ہوئے ہیں لوگوں کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ لہذا جناب اورنگزیب ہرن صاحب کی میرے نزدیک بڑی عزت ہے۔ مجھے یقین ہے وہ میری کہی ہوئی اس بات کو سیکرٹری اور منسٹر کے علم میں لائیں گے، اور اس پر پورے ملک کے پریس کلب، PFUJ اور تمام صوبوں کی تنظیمیں بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اس وقت ریڈی والا ہے، اس نے ایک ڈکریشن لے لیا، اس بنیاد پہ جا کے پریس کلب کا ممبر بنتا اور کہتا پلاٹ دو۔ لہذا ان کی تعلیم بھی پلاٹوں کے لیے، پلاٹ اخبار نویسوں کو ضرور ملنے چاہیے، جینوئن اخبار نویسوں۔ جینوئن کس سے؟ اخبار نویس ہو ہی نہیں سکتا جو ان پڑھ ہو۔ لہذا تمام پریس کلب چھوٹے اور بڑے وہ خود محاسبہ کریں۔ اب میں نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے میں تیار ہوں اپنی اسناد اور ڈگریوں کی جانچ پڑتال کے لیے۔ یہاں سے شروع کریں، اور کوئی ان پڑھ جیلی ڈگری یا جیلی سند کی بنیاد پر جس نے ڈکریشن لیا، اور جس نے جیلی سندیں اور جیلی ڈگریاں لگائی ہیں بنوا پر، ان سب کو وہ سزا بھی ملنی چاہیے جو جیلی ڈگریاں بنوانے پیش کرنے
کی سزا ہے، یعنی وہ جیلوں میں بھی جانا چاہیے۔ اس وقت لوٹ مچی ہے، بلیک میلنگ کرنے والے بادشاہ ہیں، اور جو مسکین غریب بڑے لکھے اللہ کے فضل سے بڑے نام والے بڑے رکھ رکھاؤ والے اخبار نویس ہیں، وہ بیچارے نکلے لگے۔ میں نے جناب ارشد انصاری کے خط کی سینکڑوں کاپیاں پریس کلبوں اور صحافتی تنظیموں کو بھیجی ہیں، وزارت اطلاعات کو بھیجی ہیں۔ اگر اس پر انہوں نے جلد عمل نہ کیا تو میں انشاءاللہ اس ملک کی تمام ہائی کورٹ سے رجوع کروں تو پھر وزارت کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ جو اترتا ہے اس پر پورا تعلیمی معیار پر بسم اللہ اخبار نویس بنے، آئے ہمارے ساتھ، ہمارے دل ان کے لیے کھلے ہیں اور کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ لیکن یہ جو آگے ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا اور بن گئی میں ذرا اخبار نویس ہوں کیسے، لہذا آج میں یہاں ختم کر رہا ہوں، میں کل پرسوں پھر اس موضوع پر بولوں۔ خدا حافظ۔